اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 78 تک۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز سیاہی مائل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں خوبصورت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں میں رہنے والیاں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح سن لو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے گھر والے ہوں گے، اہل ہوں گے، جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن اس میں گھومے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، تکیہ لگائے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونے پر۔ اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ رفرف یہ مسند غالیچہ یا اس قسم کا عمدہ فرش۔ عبقری ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبقری کا لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور فرمایا، میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ تعریف کی یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر کے جو مناقب ہیں اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر فروکش ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں، غالیچے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے آپ کے رب کا نام، بڑائی والا اور عظمت والا۔
الحمدللہ سورہ رحمان کا ترجمہ پورا ہوا. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اے ہمارے پیارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں، پس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. اب یہ بھی پڑھ لیجئے، میرے ساتھ پڑھیے. اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دے دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں ہمارے مقدر میں جنت لکھ دے. اور جہنم سے پناہ مانگ لیجئے. اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے. حدیث شریف میں آتا ہے جو 3 مرتبہ جنت مانگے تو جنت ویزا بھیجتی ہے. جنت خود کہتی ہے اللہ پاک لے آؤ میرے پاس. اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ پاک پرے رکھیو اس کو، میرے پاس مت لائیو. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.